انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہے، اب اربوں کروڑپتی شخص ہے نا وہ اور کہے کہ میں فلاں مال فلاں کو دیا، فلاں کو فرمایا اس وقت کی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ حالت اضطراری جب شروع ہو جائے پھر اس وقت کی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ فقہ یہی کہتی ہے جب تک زندگی ہے اور ہماری سانس اچھے سے چل رہی ہے، ہم اچھے سے کام کر رہے ہیں، تو فرمایا ہمیں اس وقت اللہ کے راستے میں ذوق شوق سے خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ سارا کا سارا مال کل قیامت میں ایک سانپ کی شکل میں بنا کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اور جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے مالوں کو پاک صاف کر لیں، اور فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 7-8 مصارف ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ تو فرمایا ان سارے کے سارے مصارف میں خرچ کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم اپنے مالوں کو صاف کر لیں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کر کے وہ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اور جو لنگر چل رہا ہے وہیں بیٹھ کے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کھلانے والا کون ہے کھانے والا کون ہے، سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، مساوات کے طریقے سے کھڑے ہوئے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، فرمایا پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا سلسلہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا۔ کس کے لیے ہے معاملہ؟ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا کہ مال لو ان کے جو امیر لوگ ہیں اور پھر غریب لوگوں کو دے دو، ان کو پاک کر دو۔ ان کے مالوں کو پاک کرنے کا سلسلہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مال رکھے ہوئے تھے کہ جہاں جب سال پورا ہوتا تھا کہ وہ مال کی ذمہ داری ہے کہ جاؤ بھائی تم زکوٰۃ لے کے آؤ، لوگوں کو کہو کہ نبی نے بھیجا ہے زکوٰۃ کا مال دو، اپنے مالوں کو پاک کرو، نبی کا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے۔ نبی نے فرمایا کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یہ دعا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، اللہ کے نبی دعا فرمائے اللہ مجھے مال عطا فرمائے بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو روکا کہ بھئی ٹھیک نہیں ہے، تیرے حق میں دعا ٹھیک نہیں ہے، میں دعا کر دوں گا لیکن یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، نبی نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو مال عطا فرما دے، کہتے جاؤ بھائی اللہ خیر فرمائے۔ کر دی نبی نے دعا۔ فرمایا کہ وہ پہلے روزانہ مسجد نبی میں آیا کرتا تھا، نماز مسجد نبی میں پڑھتا تھا، پھر جب مال بڑھنا شروع ہوا تو پھر وہ نمازیں جو تھی وہ دن کی جانا شروع ہو گئیں، اپنے مال مویشی کے پاس رہنا شروع ہو گیا۔ پھر سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جمعے کو آنا شروع ہو گیا، یعنی مال زیادہ بڑھا تو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ حتیٰ کہ مال بہت بڑھا تو جمعے سے مہینوں میں بات چلی گئی۔ جب سال پورا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ بھائی اس صحابی سے جا کے مال لے کے آؤ زکوٰۃ کا۔ اسے کہ ہولہ ہول ایک سال گزر گیا ہے، وہ گیا، اس نے کہا کہ میں دوں گا، وہ صحابی واپس آ گئے۔ نبی نے پھر بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ اس نے پھر کوئی ٹال مٹول کا سلسلہ کیا، تیسری مرتبہ پھر نبی نے بھیجا، اس کے بعد پھر اس نے ٹال مٹول سے سلسلہ کیا۔ نبی نے فرمایا کہ بھئی اب تو جو ہے نا یہ آئے گا بھی صحیح، اس کے زکوٰۃ کا مال ہم نہیں لیں گے، بس اب اس کو چھوڑ دیا ہم نے راستہ۔ 3 ہی مرتبہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ جب کسی کے ہاں جانا ہے یا کسی سے کلام کرنی ہے تو 3 مرتبہ کا سلسلہ ہوتا ہے، چوتھا سلسلہ نہیں ہے۔ کسی گھر کے جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں اگر صاحب خانہ نہ نکلے تو بالکل بھی جو ہے نا واپس آ جانا چاہیے۔ ایسے ہی آپ فون کر رہے ہیں، فون کرتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے، اس کی بھی آداب ہے کہ 1 گھنٹی کیا آپ نے نہیں اٹھایا ہے، دوبارہ کیے نہیں اٹھایا، تیسری گھنٹی کے بعد چوتھی گھنٹی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت میں پڑا ہوا ہو، ہم لگے ہوئے ہیں بس گھنٹیاں کھڑکا رہے ہوں۔ بھائی دیکھو نماز پڑھ رہا ہو، یہاں بہت سے دقت میں آتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے ہوئے گھنٹیاں آ رہی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے لیکن چل رہا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ آداب ہے، فرمایا کہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ نبی نے عامل کو بھیجا کہ بھئی جاؤ زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ، لیکن جب تیسری مرتبہ اس نے انکار کر دیا، ٹال مٹول سے کام کیا، تو نبی نے فرمایا آئندہ اگر یہ زکوٰۃ کا مال لے کے آئے گا ہم زکوٰۃ کا مال قبول کریں گے ہی نہیں۔ اس صحابی کو پتہ لگا، پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں، بہت اچھا مال لے گیا، اللہ کے نبی نے مال قبول کر لیے۔ فرمایا کہ نہیں اب وقت گزر گیا ہے، نبی نے وہ مال قبول نہیں کیا، پھر دوبارہ لے کے آیا، قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، ابوبکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ہے، 2-2.5 سال تک وہ آتا رہا مال لے کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال قبول نہیں کیا، فرمایا جس کا مال نبی قبول نہیں کر رہا ابو بکر صدیق بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمر فاروق کے زمانے تک وہ صحابی آئے اور مال لے کے آتے رہے کہ بھئی میرا مال قبول کر لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مال کو نبی نے مانا نہیں ہے، قبول نہیں کیا ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے یہ قبول نہیں کیا ہے، عمر کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ بہت دور تک راستہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی جو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ لینے کے لیے دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، خانقاہوں آتے ہیں، مجاہدین آتے ہیں اور بیوائیں بھی آتی ہیں، وہ تم سے مال لے کے چلے جاتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وقت پہ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، وقت سے پہلے بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا جب سال پورا ہوگا حساب لگا کے اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم بہت سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کل یہ نظریہ بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ہم ان کو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں کل ہمیں کام پڑے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے ہمارا کام کر دیں گے۔ نہیں، اس نیت سے بالکل زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، نہیں تو وہ ریاکاری میں آ جائے گا کہ بھئی تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہو، اس لیے تھوڑی دے رہے ہو جب ہمیں ضرورت پڑے کسی کام کی ہم کیا کہتے ہیں ان کے کام میں آ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اللہ ہی کے راستے میں دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہم نے کہیں جانا ہے جہاد کے سلسلے میں تو فرمایا روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے آدھا سامان لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے آئے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لایا ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حوصلہ ان لوگوں کا تھا، ہمارا حوصلہ نہیں ہے، ہم تو دوسرے ٹائم کی روٹی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے نا ایک مہینے کا ہمارے پر راشن پڑا ہوا ہے، اگلے مہینے کی سوچتے ہیں چلے اس مہینے تو گزر گیا، اگلے مہینے کیا بنے گا۔ ارے وہ لوگ اونچے درجے کے لوگ تھے، وہ اس پہ رکھتا نہیں تھے، ایمان ہی رکھتے، یقین ہی رکھتے تھے کہ روزی اللہ نے دی ہے، آج کل بھی دینے والا ہے۔ ان کا یقین صحابہ کا اونچے درجے کا تھا، اللہ کی ذات پر ان کا یقین اونچے درجے کا۔ صحابہ نبی کے پاس رہنے والے تھے، نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جی مسجد نبوی کی توسیع کرنے کا ارادہ ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اس مسجد نبوی کے لیے جو زمین ہے ساتھ کی خرید کر کے وقف کرے؟ میں محمد رسول اللہ جنت میں ایک محل کا ارادہ کرتا ہوں، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایک شخص خاموشی سے اٹھا ہے اور چلا گیا اور پھر جا کے جس کی ساتھ والی زمین تھی اس سے خریدی، پیسے اس کو دیے اور لکھوائی اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے نبی میں نے یہ ساری زمین جو آپ کو ضرورت ہے مسجد نبوی میں شامل کر دی ہے، یہ قبول فرما لیجئے۔ تو وہ صحابی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابی تم نے جنت میں اگر کسی دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو عثمان غنی کو دیکھ لو، یہ دنیا میں جنتی جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، خاموشی سے خرچ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا ہے مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں پانی کا انتظام کر کے دے؟ میں اس کے لیے اتنا انعام کا اعلان کرتا ہوں جنت کے اندر۔ فرمایا کہ ایک صحابی گئے ہیں، فرمایا کہ جا کے اس یہودی چونکہ ملکیت یہودی کی تھی بیر روما، فرمایا اس یہودی سے پوچھا کہ بھئی تم اللہ کے تم ہمیں یہ بیچتے ہو؟ کہتے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا تم آدھا بیچ دو، جتنی قیمت لے لو۔ تو صحابی نے وہ ساری کی ساری قیمت ادا کی، آدھا یعنی کہ اس کنویں کا پانی کا نظم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس سے بات کر لی ہے، آدھے کنویں کے پیسے دے دیے ہیں، ایک دن ہماری باری ہوگی، ایک دن اس یہودی کی باری ہوگی، وہ بیچتا ہے جو کچھ بھی کرے، لیکن جس دن ہماری باری ہوگی مدینے کے جو لوگ بھی پانی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کو بڑی راحت ہوئی، اس یہودی کا کاروبار بند ہوا۔ اس نے پھر اس سے کہا کہ بھائی یہ بھی آدھا بھی خرید لو، تو صحابی نے وہ بھی خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اللہ کے نبی میں نے یہ سارا بیر روم میں خرید لیا ہے، مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لو، جنتی کو دیکھنا ہو دنیا میں ہی نبی نے فرمایا میرے عثمان کو دیکھ لو، یہ جنتی پھر رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے نام کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا درجہ فرمایا نبی نے پھر اعلان کیا ایک موقع پہ، فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ ہر صحابی اپنی اوقات کے مطابق لے کے آیا، ہر صحابی اپنی اوقات کے مطابق جو اس کی ہمت حوصلہ تھی نبی نے رخ کیا کہ بھائی دیکھو اس مجمع میں کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے۔ فرمایا ایک صحابی نے اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے دیتا ہوں۔